الحمد لله الحمد لله وكفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان کی ذات کے لیے خاص
جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک، داتا، گنج بخش، غریب نواز، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، جو کائنات کے نظام کو چلانے والا، اولادیں دینے والا، اولادیں دے کے واپس بلانے والا، یہ ساری کی ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ دوستو، جس طرح کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد ہے، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ الرحمن رمضان کی آمد ہو جائے گی، اور یہ رمضان برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ چاہیے کہ رمضان کی آمد ہو اور ہمیں اس مہمان کی آمد ہو، ہمارے پاس آئے، ہمیں اس کی قدر ہی کرنا نہ آئے تو فائدہ کیا ہے؟ تو اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر کرنے کا طریقہ، سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ مہمان کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آنا ہو نا، ہم اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی، اچھے اچھے کھانے، ہر طرح کی تیاری کرتے ہیں، کسی طریقے سے کوئی کمی نہ باقی رہ جائے۔ تو مہمان ایسے ہی رمضان کی آمد سے پہلے اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی ہمیں، کہ کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی باقی نہ رہ جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہمارا رمضان ہی ضائع ہو جائے۔ تو اس وجہ سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیسے اس مہمان کی ہم قدر کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے، یہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام کے تمام امتوں کے اوپر اللہ نے روزے فرض کیے ہوئے تھے۔ جیسا کہ نماز ہر ایک امت کے اوپر فرض تھی، ایسے روزے بھی فرض ہیں۔ فرمایا روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں فرض کیے اللہ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن سکو۔ اور آگے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہوتے ہیں بس، ایسے آتا ہے رمضان، ایسے گزر جاتا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کہ ہم سیدھے پدرے ہوتے رمضان کی قدر کرنا شروع کر دیں، موقع ہاتھ سے نکل جائے، پہلے سے تیار ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے رمضان کی قدر کر سکیں۔ اور سب سے پہلی بات کہ ہمیں رمضان کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا، رمضان کی
عظمت کو سمجھنا پڑے گا اس کی تیاری کے لیے۔ اگر ہم نے عظمت کو ہی نہ سمجھا تو تیاری اس کا پھر قدر و قیمت کیسے کریں گے؟ ہمارے ہاں کوئی مہمان آنا ہو نا، ہمیں پتہ ہو کہ وقت کا ایم پی ہے، ایم این اے، وزیر اعظم آ رہا ہے، ہم تیاری بھی اسی لحاظ سے کرتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمسائے نے آنا، وہ غریب سا آدمی ہے، بس ٹھیک ہے، جو گھر میں دال پکی وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس کی قدر کا، رمضان کی قدر و قیمت کا پتہ ہوگا، تب ہی ہم اسی طرح تیاری کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار فرمایا، جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے چند دن قبل خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، صحابہ، شہر عظیم، یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بڑی عظمت والا ہے۔ آپ نے فرمایا، شہر مبارکہ، یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم وہ بھی رمضان میں نازل ہوئے، اسی طرح اتنی عظمت والا کہ اللہ نے قرآن بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اور فرمایا کہ آسمانوں کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کبھی زمین پہ نہیں آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہوں، جبرائیل آئے ہوں۔ یہ اتنی عظمت والا مہینہ، اس مہینے کے اندر جبرائیل بھی زمین پہ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے پیغمبر، پہلے لوگوں کی عمریں لمبی، بڑی نیکیاں کرتے تھے، ہماری عمریں کم، ہم نیکیاں بھی کم کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے عمریں لمبی عطا کی تھی، نیکیاں کرتے تھے زیادہ۔ آپ کو اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا، اس کے اندر نیکیاں کر کے ان سے بھی آگے نکل سکتے ہو۔ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کے اندر اللہ نے ایک لیلۃ القدر بھی رکھی ہے۔ فرمایا، جو لیلۃ القدر کو پا لیتا خیر من الف شہر، گویا کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے لیلۃ القدر۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیو، یہ موسم بہار آنے والا ہے، نیکیوں کا موسم آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے رمضان کی آمد ہوتی ہے، تمام کے تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی برکت والا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پروانہ، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھا؟ 2 آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں نے آ کے اکٹھے کلمہ پڑھا، اور ایک آدمی اسی سال جنگ کے اندر گیا، جہاد میں گیا، شہادت کا رتبہ پا گیا، اور ایک آدمی زندہ رہا، 1 سال بعد فوت ہوا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ جو 1 سال بعد فوت ہونے والا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، جو شہادت کا رتبہ پانے والا اللہ کا فرشتہ آتا ہے، جو بعد میں فوت ہونے والا اس کو بازو سے پکڑ لیا، جنت میں لے کے چلا گیا، اس کو بعد میں لے کے گیا جو پہلے فوت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا رکھا گیا، سوال کیا گیا، اللہ کے پیغمبر یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی زندگی میں ایک اضافی رمضان آیا تھا،
اس نے رمضان کے روزے رکھے قیام کیا، اللہ کو اتنا پیارا لگا، اللہ نے اس کو جہاد والے کے اوپر بھی فضیلت دے دی۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں، یہ بڑی ہی عظمت برکتوں والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں نیکی کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو روزے رکھتا ہے رمضان کے۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں، بڑی عظمت مقام والا مہینہ، بڑی ہی برکت والا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی، اللہ کے پیغمبر کو ایسا معاملہ بتائیں کہ میں کوئی عمل کروں آپ کے ساتھ حج کے برابر ہو، آپ کے ساتھ مل کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا۔ رمضان کا عمرہ اتنی عظمت، فضیلت، اہمیت کا حامل ہوگا گویا کہ تو نے میرے ساتھ مل کے حج کیا۔ اتنا بڑا ثواب ہے رمضان کے اندر عمرہ کرنا۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے رمضان کی قدر کو جانیں کہ رمضان کا مقام کیا ہے، اور جیسے رمضان آئے گا تو سب سے پہلا کام کرنے والا کیا ہوگا ہمارا؟ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ غریب لوگوں کو تلاش کریں۔ بھئی ہمارے معاشرے کے اندر سارا طبقہ ایک جیسا نہیں ہے، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے اندر بھی جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ، برکت اتنی ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، ہر طرف کھجوریں عام ملے گی، کھانے عام ملیں گے، افطاریاں عام ملیں گی، ہر چیز عام کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہمیں کرنے والا کام کون سا ہے کہ ہم غریبوں کو تلاش کریں۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہوا، بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے، اگر ہم ان کو تلاش کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کو روزہ رکھواتا ہے، روزہ رکھنے والے کے برابر روزہ رکھوانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھوانے والا دونوں برابر ہیں، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جاتی کہ اس کے ثواب میں کمی ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو افطاری کروائے، حتیٰ کہ 1 گلاس پانی، کچھ نہیں مل رہا، مشروبات نہیں، کھانے شانے نہیں، چکن قورمے شورمے کچھ بھی نہیں ہے، صرف 1 گلاس پانی کے ساتھ افطاری کرواتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو بھی اللہ اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں، بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ پچھلے رمضان میں واقعات پیش آئے۔ ڈیرہ غازی خان کے اندر معاملہ تھا، ایک آدمی تھا، 5-6 بیٹیاں تھیں، گھر میں آیا، سارا دن مزدوری کی، کچھ نہیں ملا۔ شام کو گھر میں آیا، بیٹیاں بھوکی، بیٹیاں کہنے لگی بابا ہم نے آج بھی پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا، باپ سے برداشت نہ ہوا، خودکشی کر بیٹھا۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں، اس سے پہلے پہلے کہ یہ معاملات بنے، ہمیں غریبوں کو تلاش کرنا چاہیے، اور تلاش کر کے چپکے کے ساتھ ان کے گھروں میں مہینے کا راشن پہنچانا چاہیے، تاکہ اللہ بھی ہمیں بھی اجر و ثواب برابر کر عطا فرمائے۔ اور دوسری بات کہ جب رمضان داخل ہو جائے گا، ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگا، اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ نیت یہ ہو بس ٹھیک ہے رمضان گزارنا، بس گزر جائے گا، چھپ کے کھانا کھاتا پھر سامنے نہ آئے، ایسے ویسے معاملہ نہیں، نیت کو خالص کر کے انما الاعمال بالنیات
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس چیز کی جیسے کی نیت ہوگی اس کو اجر و ثواب بھی ویسے کا اللہ عطا کریں گے۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں، سب سے پہلا کام کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا، نیتیں خالص کر لیں، اور نیتیں خالص کرنے کے بعد تیسرا جو کرنے والا کام ہے، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے دل ہی صاف نہیں ہیں، دل پاک نہیں ہے، اندر میل کچیل حسد بغض کینہ دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے، ایسے بندے کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ روزے نہ رکھیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات اور سوموار والے دن انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ جن دو انسانوں کے دلوں کے اندر حسد کینہ بغض عداوت، ان دو کے آپس میں دل صاف نہیں، آپس میں نہیں بولتے، فرمایا ان کے اعمال اللہ کے ہاں ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، قابل قبول ہی نہیں کیے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو لٹا دو جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیتے، اپنے دلوں کے اندر سے حسد بغض کینہ ختم نہیں کر لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ رمضان کی آمد کا، رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان کا پہلا روزہ داخل ہوتا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی حسد اور بغض ہو، دل صاف شفاف کر لیتے تھے۔ تو محترم بھائیو، اس وجہ سے اگر ہمیں رمضان کے روزے قبول کروانے ہوں گے تو دلوں کو صاف کرنا پڑے گا۔ اگر وہی حسد بغض کینے عداوتیں سب کچھ لے کے دلوں کے اندر پھر رہے ہیں اور ساتھ روزے رکھ رہے ہوں، فائدہ نہیں ہے روزے رکھنے کا۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی سال، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے شیان شان نہیں ہے کہ مومن 3 دن سے اوپر کسی سے قطع کلامی کرے، کسی سے نہ بولے۔ یہاں پہ کئی سال لوگ آپس میں سگے بھائی نہیں بولتے، باپ بیٹا نہیں بولتے، بیٹا اور ماں نہیں بولتے، مقدس رشتوں کے اندر دراڑیں آئی ہوئی ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور محترم بھائیوں، جنہوں نے دلوں کو صاف رکھا تھا، جن کے دل صاف اور شفاف تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو کیا انعامات عطا فرمائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، 30 سال کی عمر میں، 36 سال کی عمر میں وفات پائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 30 اور 6 36 6 سالوں مسلمان رہے، اور جب دنیا سے جانے لگے، بلکہ دنیا میں جانے سے پہلے جنت کی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، فرمایا یہ جنتی ہے سعد۔ اور جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کی گئی، روح کو قبض کیا گیا، فرمایا آج سعد کی روح کو قبض کیا گیا، ان کی روح قبض کرنے کے اوپر اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ آج اللہ کو اتنا محبوب ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتہ نازل فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ ریزن پیچھے کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ابھی جو اس دروازے سے بندہ داخل ہوگا وہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، ہاتھ میں جوتا، وضو کر کے آئے،
پانی کے قطرے داڑھی مبارک سے ٹپک رہے ہیں۔ دوسرا دن پھر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ابھی جو دروازے سے بندہ داخل ہوگا یہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ کہتے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تیسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ابھی جو دروازے سے بندہ داخل ہوگا وہ جنتی آدمی۔ صحابہ کہتے ہم انتظار میں تھے پتہ نہیں کون آئے گا۔ کہتے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا بستر اٹھایا سعد کے پیچھے، ان کے گھر میں چل دیا۔ میں نے کہا جی چند دن مہمان رہنا چاہتا ہوں آپ کا۔ کہتے جی موسٹ ویلکم، آئے مہمان رہیں۔ مہمان رہے، رات کی عبادات دیکھی، دن کی عبادات، دن کا معمول کیا ہے، رات کا معمول کیا ہے، ساری عبادات کو دیکھا۔ صحابی فرماتے ہیں کوئی عبادت ایسی نہیں تھی سعد کی جو میرے سے زیادہ ہو۔ نمازیں وہ پڑھتے میں پڑھتا تھا، تہجد وہ پڑھتے میں بھی پڑھتا تھا، اشراق وہ، چاشت وہ، جون جون سی نمازیں وہ پڑھتے تھے میں بھی ساری پڑھتا تھا۔ کہتے میں جانے لگا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں۔ کہتے جی کام کیا تھا بتائیے؟ کہتے میں صرف یہی چیک کرنے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن مسلسل جنتی کہا، آخر وجہ کیا پیچھے؟ کہتے اور تو کوئی نیکی نہیں ہے میرے پاس۔ جانے لگے، کہتے 1 منٹ میری بات سنو، میرے پاس ایک نیکی ہے، ہو سکتا ہے وہ تیرے بھی کام آ جائے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا ساری زندگی میں نے اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھا۔ دوسری بات فرمایا ساری زندگی اپنے دل کے اندر کسی دوسرے کے بارے میں گرہ نہیں باندھی۔ اور تیسری بات ساری زندگی آج تک کسی مسلمان کے بارے میں نے اپنے دل میں حسد نہیں رکھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ دل حسد، کینے، بغض، عداوتیں، نفرتیں، قدورتیں تمام چیزوں سے پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل سعد کو جنتی کہا۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں اگر ہمیں رمضان کے روزے قبول کروانے ہیں تو مہمان کی قدر کرنے سے، مہمان کے آنے سے پہلے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ آج ہی ہمارے پاس وقت ہے، چلے جائیں، کوئی بات نہیں۔ جو جھکا ہوتا ہے اسی درخت کو پھل زیادہ لگا ہوتا ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ جو اکڑا ہوتا ہے وہ سفیدہ اوپر کو کچھ نہیں لگا ہوتا، اور پتھر زیادہ جس درخت کے اوپر میٹھا پھل لگا ہو وہ جھکا ہوتا ہے، پتھر بھی اسی کو زیادہ پڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں جب آندیاں طوفان آتے ہیں وہی درخت جو سفیدہ سنبل بڑے بڑے درخت اکڑے ہوتے ہیں، آندھی اور طوفان کے اندر وہی ٹوٹتے ہیں۔ یہ لچک والی گھاس کبھی ادھر ہوگی کبھی ادھر ہوگی، جھک گئی، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس وجہ سے اپنے اندر لچک پیدا کریں، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں فَسَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے تحت سب سے پہلے جا کے آپ ان کو منائیں، چاہے قصور ان کا ہے، آپ کا قصور نہیں بھی ہے۔ اس فرمان کو سامنے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ جنت کے اندر اس کو عالی شان محل عطا کریں گے۔ اس وجہ سے پہل کریں اور جا کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلو کر لیں، چاہے کہ ہمارا رمضان برباد ہو جائے۔ اور چوتھا کام کرنے والا کیا ہے کہ اس رمضان کے اندر 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھیں، کوشش نہیں بلکہ پڑھیں، کیونکہ رمضان کے اندر بندہ فری ہوتا ہے۔ ابھی سے سٹارٹ کر دے، پورا رمضان فری ہونا بندے نے، نماز تو پڑھنی ہے، بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے برات من النار و برات من النفاق، اللہ ایسے بندے کو جہنم اور نفاق سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں،
کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد 40 سال کا عرصہ کہ میری ایک بھی نماز تکبیر اولیٰ سے پیچھے رہی ہو، 40 سال کا عرصہ۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم جا کے نماز کا اہتمام کریں۔ آپ کے دلوں سے حسد، بغض، کینہ اللہ دور فرما دیں گے اور جہنم کو بھی آپ کے اوپر حرام قرار دے دیں گے۔ اور اگلا کرنے والا کام کون سا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ گناہ ہو چکے ہیں، بڑے بڑے گناہ، کیونکہ انسان کے پاس جب گناہ ہوتے ہیں گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر نہ اس کے اوپر قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث، کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ قرآن در قرآن کئی سپارے سنتا چلا جاتا ہے، کوئی اثر نہیں، نہیں کوئی رغبت نیکی کی طرف، گناہ کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے محترم بھائیوں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اللہ سے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جب گناہوں کی معافی کرو گے آپ کا نماز پڑھنے کو بھی دل کرے گا، روزے رکھنے کو دل کرے گا، آپ کا تہجد پڑھنے کو، اشراق پڑھنے کو، گویا کہ نیکی کی طرف آپ کا دل دوڑتا ہوا چلا جائے گا جب گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اور اس سے اگلا کرنے والا کام کیا ہے کہ ابھی رمضان کے اندر کو 5-6 دن باقی ہیں کہ ہمیں چاہیے ہمارے جو روزے پچھلے رمضان کے رہ چکے ہیں وہ پورے کریں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے روزے رہ جاتے تھے، اگلے رمضان کے روزوں سے پہلے مجھے توفیق نہ ملتی، میں نہ رکھ سکتی، جب شعبان کا مہینہ آتا میں اپنے روزوں کو پورا کر لیتی تھی۔ گویا کہ ابھی جن کے روزے رہ چکے ہیں ابھی سے پورے کر لیں، چاہے جائے کہ رمضان آ جائے، پھر اس رمضان کا معاملہ چلے گا، پچھلے روزے رہ جائیں گے۔ اور اس سے اگلا کرنے والا کام کیا کہ ہم رمضان کے مسائل کو سیکھیں۔ اگر رمضان کے مسائل کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک انسان ہے مثال کے طور پہ گاڑی چلانا چاہ رہا ہے، اس کو گاڑی کا پتہ ہی نہیں ہے، بریک کہاں پہ ہے، ریس کہاں پہ ہے، کیا معاملات ہے، وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا گاڑی کو۔ اسی طرح اگر آپ کو رمضان کے مسائل کا نہیں پتہ، افطاری کب کرنی ہے، سحری کب کرنی ہے، دعائیں کون کون سی پڑھنی ہیں، گویا کہ آپ کا رمضان ضائع ہو جائے گا اگر آپ کو مسائل کا نہیں پتہ۔ ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے کون سی؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ غدن نویتو کے الفاظ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تاریخ میں کہیں پہ آپ کو نہیں مل سکیں گے، من گڑت اپنے سے بنائے ہوئے۔ جو اپنے سے بنائے ہوئے الفاظ کے ساتھ نیت کرے گا، مجھے بتائیں اس کا روزہ قابل قبول ہوگا؟ اور افطاری کرتے ہیں ہم اور سی دعائیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب افطاری کرو تو یہ دعا پڑھو، ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا کے ساتھ رسول اللہ روزہ افطار کیا کرتے تھے، ہمیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں رمضان کے مسائل کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا لاسٹ پہ جا کے کرتے، پہلے نہیں سحری، لاسٹ پہ سنت ہے، اور افطاری افضل وقت میں کرنا سنت ہے۔ افطاری افضل وقت میں جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوا فوری افطاری کر لیں، یعنی اذان دے کے نماز پڑھ کے بعد میں افطاری کریں، یہ سنت رسول کے خلاف معاملہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب افطاری ہوتی تھی اذان دی جاتی تھی، چاہے جائے کہ وہ ہمارے یہاں کو لارم بولتا ہے، وہ ٹون والا لارم بولتا ہے، سنت رسول کے خلاف ہے۔ اذان پڑھیں افطاری کریں۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں ہمیں رمضان کے مسائل کو بھی سیکھنا ہوگا اور دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں ابھی سے،
کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں کو معمول بنائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ چہرے کہ رمضان آئے گزر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان آئے اس کی قدر و قیمت کر کے اس میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں، ابھی سے ہمیں معمول بنانا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ کوئی ہماری دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم پریشان در پریشان، معاملات یہ وہ، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ وجہ کیا کریں جی؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھئی آپ کو دعا کرنے کا طریقہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفات کی جائیں۔ اللہ کی تعریفات کرنے کے بعد جنہوں نے ہمیں سیدھے رستے پہ لگایا، دین کا رستہ بتایا، صراط مستقیم دکھایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے۔ درود پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مانگیں، دیکھیں کیسے اللہ عطا نہیں کرتا۔ اور اس سے اگلا کرنے والا کام کیا ہے کہ سوشل میڈیا سے دور رہنا۔ ہم نے رمضان میں جتنا ہو سکے موبائل کو بند کر کے سائڈ پہ کر دیں، وگرنہ فیس بک روزہ رکھا ہوا، فیس بک چلا رہے ہیں، برہنہ عورتیں سامنے آ رہی ہیں، برہنہ عورتیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ چہرے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، آنکھوں کے ساتھ جو مرضی دیکھتا پھرے، کانوں کے ساتھ گانے سنتا پھرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا ایسے بندے کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، بس بھوکا پیاسا رہ، نیکی نہیں ملتی ایسے انسان کو۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیوں، ہمیں سوشل میڈیا سے بھی دور رہنا ہے۔ اور ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ کسی کو افطاری کروا رہے ہوتے ہیں، ساتھ سیلفی لے کے چلو بھی اسٹیٹس کے اوپر لگائیں، پتہ چلے کہ میں جو فلانے نو 2 گلاس میٹھے پانی دے پہ آئے نے۔ اب بھئی تیری نیکی کا کیا فائدہ؟ جس کے لیے تم کسی کو افطاری کروا رہے اس کو پتہ ہے۔ یہاں سے بھاگتے ہیں کہاں پہ؟ او بیت اللہ میں۔ سب سے پہلا کام جا کے ہوتے کھچ دینے تصویر، چاڑ دینے فیس بک دے ہوتے، تاکہ سارے لوکی ویکھن، ریاکاری آئے تو سارے لوکی ویکھن او گیا تیرا عمرہ۔ جس کے لیے تو بیت اللہ میں گیا تھا اس کو سب پتہ، اس کو بتانا کہندے نا رب نو مت نہیں دینی پیندی، اللہ نو سارا ہی پتہ ہے کیڑا کی نیکی کرن ڈیا، کون کی کرن ڈیا۔ یہ لوگوں کو ذلیل کرنے والا کام ہوتا ہے کہ جو ہم لوگوں کو افطاری کروا کے نیکی کر کے راشن دے کے